معیشت نہیں ہے، اگر امن نہیں ہے تو کاروبار نہیں ہے، اگر امن نہیں ہے ہمارا دل ہماری جان ہماری شان مولانا۔ مجھے آج انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ الحمدللہ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه اما بعد۔ جناب صدر محترم، اکابر علماء کرام، زعماء قوم، بزرگان ملت، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، سندھ دھرتی کے جوانوں، آج کے حیدرآباد کے اس فقید المثال اجتماع کے انعقاد پر میں آپ تمام دوستوں کو، شرکائے اجتماع کو اور سندھ کی جمعیت علماء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، جمعیت علماء اسلام کے ان اجتماعات کا سلسلہ پورے ملک میں جاری ہے۔ ہم نے کراچی میں جلسہ کیا اور تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع تھا۔ ہم نے لاہور میں تاریخی اجتماع منعقد کیا، پشاور میں جلسہ کیا، کراچی میں ملین مارچ، کوئٹہ میں ملین مارچ کیا، اور آج حیدرآباد میں تا حد نظر انسانوں کا یہ کہکشاں نظر آ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پیغام ہے، دنیا کو پیغام ہے، انسانیت کو پیغام ہے کہ جہاں آج پوری دنیا میں بدامنی ہے، ہر طرف جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، آسمان سے بارود برس رہا ہے، میرے مسلمان بھائی اس میں جھلس رہے ہیں۔ اس دوران جمعیت علماء اسلام امن کے ساتھ کھڑی ہے، جمعیت علماء اسلام حق کے ساتھ کھڑی ہے، جمعیت علماء اسلام اسلام کے لیے، دین اسلام کے لیے اور اس وطن عزیز کو ایک حقیقی معنوں میں فلاحی ریاست بنانے کے لیے میدان عمل میں ہے، اور ہمارا پلڑا واضح ہے کہ ہم جنگ کے حامی نہیں ہیں، ہم امن کے داعی۔ میرے محترم دوستو، یقیناً ہمارے سندھ کے عوام
اور یقیناً بدامنی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر امن نہیں ہے تو معیشت نہیں ہے، اگر امن نہیں ہے تو کاروبار نہیں ہے، اگر امن نہیں ہے تو تعلیم نہیں ہے، اگر امن نہیں ہے اور سب کچھ ہے تو اس امن میں ہے۔ اور قیام امن کے لیے جمعیت کا ایک ایک کارکن آج میدان عمل میں ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم نے سندھ میں بھی امن قائم کرنا ہے۔ سندھ کے بااثر شخصیات کو بلا کر ان سے رہنمائی لینی ہے۔ ہم نے عوام کی رائے پہلے بھی دکھائی، آج بھی ہم عوام کی رائے دکھا رہے ہیں، اور انشاءاللہ 17 جولائی کو بھی کراچی میں عوام کی رائے حکمرانوں کے سامنے ہوگی کہ ہم اس ملک میں امن چاہتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، جو لوگ اپنے آپ کو حکمران سمجھتے ہیں، یہ حکمران نہیں ہیں۔ دھاندلیوں سے کوئی حکمران نہیں بنتا، ورنہ میں کراچی کے حکمرانوں سے لے کر اسلام آباد کے حکمرانوں تک چیلنج کرتا ہوں، پاکستان کے کسی شہر میں عوام کا اتنا بڑا اجتماع منعقد کر سکے جو جمعیت علماء اسلام منعقد کرتی ہے۔ یہ علماء کی جماعت عوام کی تائید کے ساتھ چلتی ہے۔ مولوی بظاہر تو مسلح پر اکیلا نظر آتا ہے، لیکن ایک بہت بڑی جماعت اس کے پیچھے اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتی ہے۔ تو یہ علماء کی جماعت اس ملک کے اندر اللہ کے دین کے لیے امامت کا کردار ادا کر رہی ہے، اور پاکستان کے عوام اس امامت کو طاقت بخش رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ طاقت عوام کی غالب آئے گی۔ صدر مجلس ناظم عمومی جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مرکزی نائب امیر اتھارٹی کو تسلیم نہیں کر رہا، ایران پر حملہ آور ہوا، وہاں کے نہتے مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، ناجائز طاقت کا استعمال کر رہے ہیں۔ میں اپنے حکمرانوں سے بھی اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں، امت مسلمہ اور اسلامی ریاستوں کے حکمرانوں سے بھی اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی ناجائز ریاست اگر دنیا کے کسی قانون کو تسلیم نہیں کرتی، دنیا کی کسی طاقتور ریاست کی آواز کا نوٹس نہیں لیتی، تو پاکستان کو بھی مظلوم فلسطینیوں کے حق میں الرحیم انتہائی قابل احترام فخر سندھ سائیں عبدالقیوم حالی جی صاحب، امیر جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ، اور دیگر اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے معزز علماء اکرام، صوبائی اور اضلاع کے عہدیدار صاحبان، اور میرے معزز دوستو، مجھے آج انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ الحمدللہ
हैदराबाद का ये प्रोग्राम जो इस रोड पे हुआ है, अभी तो आवाम आने वाली है, लेकिन अभी तक जो नज़र पड़ रही है, जहाँ तक मेरी नज़र काम कर रही है, वहाँ तक लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। और मुझे अल्लाह में उम्मीद है और भी ज़्यादा पब्लिक आएगी, ये दोनों रोड भर जाएंगे और गलियों में भी इंशाअल्लाह लोग नज़र आएंगे। मैं उन दुश्मनान को बताना चाहता हूँ जो ज़बरदस्ती हमें असेंबली से दूर रखते हैं। वो चाहते हैं कि उलमा का असेंबली में वजूद न होना चाहिए, वो हमारे वजूद के खिलाफ हैं। लेकिन आज उनको भी नुकसान की पता चल रहा है कि उलमा को असेंबली से दूर रखने से उलमा की आवाम में मकबूलियत हो रही है। आज उनके भी सर में दर्द है कि मौलाना फजल रहबर हमारा